اچھا تو بس دفن البنا من المکرمہ ہم نے تا کو ہاں میں بدل دیا، اس طرح وقف کرنا کم ہے۔ وفیما ضاحاہ اور اس میں بھی کم ہے جو شبیہ ہے جمع تصحیح ہے، جو شبیہ جمع تصحیح ہے ادھر بھی اس طرح وقف کرنا کیا ہے وہ کہ حیحات و اولات، حیات و اولات میں اس طرح وقف کرے، حیحا اولا یہ کیا ہے کم ہے، یہ دونوں شبیہ ہے جمع تصحیح ہے۔ ہاں وقفر فی ذالک عدم جعل المذکور، اما اس جمع میں جمع تصحیح کے اندر کثرت سے اکثر کیا ہوتا ہے کس طرح وقف کرتے ہیں عدم جعل المذکور، یعنی تا کو ہاں میں بدل کر وقف نہ کرے، ساکن کر کے وقف کرنا کیا ہے زیادہ ہے، زیادہ تر ساکن کر کے وقف کرتے ہیں، کبھی کبھار ہاں میں بدل کے وقف کرتے ہیں۔ وغیر الزین ای جمع تصحیح وما ضاحاہ کغرفہ وغلمہ بالعکس تمام، اما ان دونوں کا غیر، کن دونوں کا غیر جمع تصحیح اور اس کے شبیہ، جمع تصحیح ہو گیا اور اس کے شبیہ یہ دوسرا، ان دونوں کے غیر میں اس طرح وقف کرنا کیا ہے اس جمع تصحیح کا عکس مشہور ہے، جمع تصحیح کا کیا ہوگا غرفہ و غلمہ، ادھر کیا ہے وقف کرنا بالعکس انتما، انتما کا معنی کیا ہے انتصب یا اشتہارا، انتصب یا اشتہارا یہ مشہور ہے وہاں پر۔ فالکثیر فیہ جعل التاحا والقلیل عدم والی، کثیر کیا ہے جمع تصحیح اور اس کے شبیہ کا غیر ہو تو وہاں پر پھر اکثر اوقات تا کو ہاں میں بدل کر وقف کرتے، کبھی کبھار پھر تا کو ہاں میں بدلتے نہیں، ساکن کر کے وقف کرتے ہیں۔ صحیح، ہاں یہ ایک مسئلہ تھا ختم ہو گیا۔ فصل وقف بہاء السکت علی الفعل، وقف کرو ہاء سکت کے ساتھ فعل پر، کون سا فعل جو معلی، جو وہ فعل جو جس میں تعلیل کیا گیا ہے، کس طرح تعلیل کیا بحذف آخر، اس سے حرف آخر کو حذف کر کے تعلیل کیا، اس میں ہاء سکت لگا کر وقف کر لو۔ کآت من سعل ولم یعطى، جیسے آتی من سعل ولم یعطى کو اگر وقف کرنا ہے تو آتی کو اور یعطى کو وقف کرنا ہے تو ہاء سکت لگا کر وقف کرنا ہوگا۔ فقل فی الوقف علیہما، کس طرح وقف کر لیں گے آتی لم یعطى، ہاء سکت ہے آخر میں، وہ فعل جو معتل اللام ہے اس کو ہم نے وقف کیا ہاء سکت لگا کر، وذالک جائز، اور یہ ہاء سکت لگا دینا جائز ہے۔ ولیس حتما، جائز ہے حتمی نہیں ہے، کہاں فی جمیع المواضع، تمام موارد میں جائز ہے، واجب تو نہیں ہے، تمام موارد میں جائز ہے۔ فی سوا ما اذا کان، اچھا بعض صورتوں کے علاوہ بقیہ سارے صیغوں کے اندر جو معتل اللام ہو وہاں وقف کرتے وقت ہاء سکت لگا دینا کیا ہے جائز ہے، بعض صیغوں کے اندر واجب ہے۔ کن میں واجب ہے جائز ہے سوائے غیر ما، ان کے غیر میں جو اذا کان الفعل قد بقی علی حرف واحد، فعل ایک حرف پر باقی رہے، فعل میں صرف ایک حرف رہ گیا ہو، بقیہ حذف ہو گئی ہیں تو وہاں پر وقف کرتے وقت ہاء سکت لگا دینا واجب ہے۔ کا یا ایک حرف نہیں دو حرف ہے، ان میں سے ایک زائد ہے، فعل دو حرف پر مشتمل ہے لیکن ایک حرف زائد ایک حرف اصلی، ادھر بھی وقف کرتے وقت ہاء سکت لگا دینا واجب ہے۔ کا عین پر کسرت، کا مجزومن، درحالی کی یہ کیا ہو یعی مجزوم ہو، فإنه واجب ان فیہ فیقال فیہما، یہاں پر ہاء سکت لگا دینا واجب ہے، بس کہا جائے گا ان دونوں کے اندر و یعی اس طرح وقف کر لیں گے، بس وہ فعل
جو ایک حرف پر مشتمل ہے یا دو حرف پر مشتمل ہو لیکن ایک حرف زائد ہو، وہاں پر وقف کرتے وقت ہا شکل لگا دینا واجب ہے. بقیہ اگر ایسا نہ ہو، ایسا فعل ہے جس کا آخر حرف علہ ہے تو ادھر جائز ہے. وما فی الاستفہام ان جرت حذف الفها. اچھا، ماں کو کون سا ماں؟ جو استفہام کے لیے ہو. ماں کی کئی قسمیں ہیں. کس ماں کی بات کرتا ہے؟ جو استفہام کے لیے استعمال ہوگا. اس ماں میں ان جرت، اگر اس ماں کو جر دیا جائے تو حذف الفها. کیا کرتے ہیں؟ ماں کے الف کو حذف کرتے ہیں. ماں کے الف کو حذف کرتے ہیں اگر کوئی جر ماں پر داخل ہو جائے تو. اچھا، الف کو حذف کرنا واجب ہے. وَأَوْلِهَا الْحَا انتقف. اب پھر ماں کو جر دیا جائے تو الف حذف ہو جائے گا. پھر اس کیا ہے؟ ماں ہو جائے گا. دیکھیے، ماں الف حذف ہو گیا، ماں ہو گیا. ماں کو اگر وقف کرنا ہے تو کس طرح وقف کر لیں گے؟ ہا شکل لگا کر وقف کرنا ہوگا. وہ اس کے پیچھے لاؤ ہا اگر وقف کرنا ہے تو نہ ہو. یا افدین لم لما اکلتہ لما اکلتہ لما لو خافک اللہ علیہ حرما. شاید مثال دیکھیں، لما اکلتہ لما وقف کیا. کس طرح وقف کیا؟ ہائے سکت لگا کر. لام نے ماں کو جر دیا تھا، ماں کے الف کو حذف کر دیا. ماں کے الف کو کب حذف کرتے ہیں؟ جب کوئی حرف جر اس کو جر دے دے، کوئی جار اس کو جر دے تو حذف کرتے ہیں. حذف کیا تھا، وقف کرتے ہو ہا سکت لگا دیا. صحیح ہے یا نہیں؟ وذالک جائز، اور یہ ہا شکل لگا دینا جائز ہے. ولیس حتما فی جمیع المواضع، تمام موارد میں حتمی ہا شکل لگانا جائز ہے، واجب نہیں ہے. اگر ما پر وقف کر لے تو ہا شکل لگا دینا جائز ہے. لیکن سوا ما اذا انخفض باسم، سوائے وہاں جہاں پر اس ما کو جر دیا جائے اسم کے ذریعے، کہاں ہا شکل لگا دینا واجب ہے. جب اس ماں کو جر دے کون؟ کوئی اسم ماں کی طرف اضافہ ہو کر جر دے، پھر ماں کو وقف کر دے تو ہا شکل لگا دینا واجب ہو جائے گا. سوائے اس کے کہ جب مجرور واقع ہو اسم کے ذریعے جر دیا جائے، اسم کے ذریعے. قولک فی اقتضاء ما، اقتضاء مقتضا. اچھا دیکھیں، یہ اقتضاء اضافہ ہے ماں کی طرف. ماں استفہامیہ تھا، جب مجرور واقع ہو گیا تو الف کو حذف کر دیا. اب ماں پر وقف کریں گے تو کس طرح وقف کر لیں گے؟ اقتضاء ماں، اقتضاء ہے ماں، اقتضاء ہو جائے گا. ٹھیک. ووصل ذی الحاء عجز کائنا بکل ما حرک تحریک بناء لازما. دیکھیے 6-7 کا کے ساتھ ملا کر کچھ ہو سکتا ہے یا نہیں؟ ہاں تین ہے تو پتہ چلے گا. وَوَصْلُ ذِي الْحَاءِ عَجِزْ كَائِنًا بِكُلَّ مَا حُرِّكَ تَحْرِيكَ بِنَاءً لَازِمًا. دیکھیں اب کیا کہتا ہے؟ وَوَصْلُ ذِي الْحَاءِ عَجِزْ. اچھا، متصل ہونا، یہ ہا متصل ہونا جائز قرار دے دے. اس ہا کو متصل کرنا جائز قرار دو. کس کے ساتھ متصل کرنا؟ یہ وہ ہا جو کائنن یعنی ثابت ہو، وہ ہا جو ثابت ہو. کس کے ساتھ؟ بکل ما حرک، ہر اس
کلمے کے ساتھ ثابت ہو جس کو حرکت دیا گیا ہو تحریک بناء لازمہ، بناء لازم کے حرکت دیا گیا ہو، یعنی ایسا کوئی کلمہ ہے جس کو مبنی کرنے کی وجہ سے کوئی حرکت آ گیا ہو، اس مبنی کلمے کے ساتھ ہا سکن لگا دینا جائز قرار دے دو۔ کس کو دیکھیں، قسم دو قسم کا ہے، ایک معرب ایک مبنی۔ مبنی پھر دو قسم کا ہے۔ مبنی ایک دفعہ ایسا مبنی ہے جس کے لیے بنا لازم ہے، ہر وقت مبنی ہوتا ہے۔ ایک دفعہ اسم مبنی ہوتا ہے لیکن ہر وقت مبنی نہیں ہوتا۔ جو ہر وقت مبنی ہوتا ہے اس کو کہیں گے بناء لازم، لازمہ۔ ایسا کلمہ جو مبنی ہوا ہے، مبنی بھی لازم طریقے سے اس اسم کے ساتھ ہاتھ حق لگا دینا یا اس کلمے کے ساتھ ہاتھ حق لگا دینا کیا ہے؟ جائز ہے، جائز قرار دے دو۔ کائنن بکل ما، ثابت ہے ہر اس اسم کے ساتھ یا ہر اس کلمے کے ساتھ جس کو حرکت دیا گیا ہے، حرکت بناء لازم۔ سمجھ آ گئی بات؟ یعنی اس کے ساتھ لانے کو جائز قرار دے دو۔ عند الوقف لے گئے، جب اس کے اوپر وقف کر لیں گے۔ نہ ہو حاء مقرع کتابیہ، دیکھیں کتابیہ، کتاب یا متکلم کی طرف اضافہ ہے، کتاب یا ہے، یا متکلم کیا ہے؟ مبنی ہے یا نہیں؟ مبنی بھی لازمی طور پر مبنی، وہ ہر وقت مبنی ہو جاتا ہے۔ ہاں اچھا، اب اس کتاب کے یا پر ہم وقف کرنا چاہتے ہیں تو ہا ایسا کر لگا دیں گے۔ کس طرح وقف کیا؟ کتابیہ، یا کے فتحے کو محفوظ رکھنے کی خاطر آخر میں ہا ایسا کر لگا دیتے ہیں وقف کرتے وقت۔ کس طرح؟ کتابیہ۔ اچھا، اب خود کہہ رہا وَلَازِمَ صِفَةٌ، وَلَازِمَ صِفَةُ بِنَاءٍ، لازمہ کیا ہے ترکیب میں؟ بنا کے لیے صفت ہے، لازمہ فعل فاعل صفت بنا ہے۔ احترز به، اب ابن مالک نے اسی لازمہ کے قید سے احتراز کیا، کس سے؟ مما لا یلزم بناؤہ، اس اسم سے اجتناب کیا جس کا بنا لازم نہیں ہے، یعنی گاہی مبنی ہوتا گاہی معرب ہوتا، اس اسم سے کیا کیا اس نے؟ اجتناب کیا۔ اس اسم کے ساتھ لانا پھر کیا ہے؟ جائز نہیں ہے۔ ہاں، لا یلزم بناؤہ کل منادا، جیسے منادا دیکھیں، منادا ہر وقت مبنی ہوتا ہے نا، بعض صورتوں میں مبنی ہوتا، بعض صورتوں میں مبنی نہیں ہوتا، اس سے بچا اس لازمہ کے قید سے۔ فلا توصل به الحاء، اس منادا کے ساتھ ہا سخت نہیں لگا سکتے۔ ومثلہ الفعل الماضی، اسی طرح منادا کی طرف فعل ماضی بھی ایسا ہے، اس کے ساتھ بھی کیا ہے؟ ضروری نہیں ہے، نہیں لگا دیا جاتا ہے ہا سخت کو۔ وشذ مجیء ذلک، اما شاذ ہے ہا سخت آنا، کما قال، جیسے کہ خود مصنف کہتا ہے، کیا کہتا؟ وَوَصْلُهَا بِغَيْرِ ذِي تَحْرِيكِ بِنَا عُدِيمَ شَوَّةً، اما کیا کہتا؟ اما یہ ہا سکت لگا دینا اس کلمے کے آخر میں جو مبنی تو ہے لیکن بناء لازم نہیں ہے، بناء لازم نہیں ہے، اس کے آخر میں ہا سکت لگا دینا کیا ہے؟ شاذ، کم ہے۔ کس کے آخر میں لگا دینا جائز ہے؟ جو بناء لازم کے مطابق مبنی ہو لیکن لازمی طور پر، اس کے آخر میں لگا دینا جائز ہے۔ اما ایسا مبنی نہیں ہے، اس کے آخر میں لگا دینا کیا ہے؟ شاذ ہے، شاذ ہے۔ وصلوہا، اما وصل ہونا بغیر ذی تحریک، کس کے ساتھ؟ اس سے کیا متحرک ہونے والا اسم کے غیر میں جو بناء لازم کے حرکت کے ذریعے کیا ہے؟ متحرک ہوا ہے، اس کے غیر کے ساتھ وصل ہونا شذ،
یہ وصلها مبتدا ہے، شذ اس کے لیے خبر ہے. کس کے ساتھ وصل؟ بغیر ذی تحریک، اس صاحب تحریک کے غیر کے ساتھ. کس کے ساتھ کیا ہے؟ کیسے تحریک اس کے اندر نہیں ہے؟ بنا تحریک بنا متحرک ہوا ہے بنا والے حرکت کے ذریعے، لیکن کون سا بنا؟ ہاں ادیما. کیا ہے وہ بنا جو ہمیشہ کے لیے ہے، اس کے غیر کے ذریعے جو متحرک ہوتا ہے بنا، اس کے ساتھ وصل ہونا شاذ ہے. نہ ہو یا رب یوما لی اظللہ ارمض من تحت واضحی من علو. من علو دیکھیں یہ لفظ علو کے آخر میں ساکن لگا دیا. یہ علو ہر وقت مبنی نہیں ہوتا، گاہی مبنی ہوتا، گاہی مبنی نہیں ہوتا. بنا لازم تو نہیں ہے. اس کے آخر میں کیا کیا ہم نے ساکن لگا دی. یہ کیا ہے؟